الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنہا کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، نگران ہے، محافظ ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جن کی محنت، جن کی کوشش کے سبب آج الحمدللہ ہم اور آپ حالت ایمان کی نعمت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج میرے لیے یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے مجھے آپ لوگوں کے درمیان دینی حوالے سے کچھ بات کرنے کے لیے اللہ نے مجھے موقع عنایت کیا۔ ایسے موقع پر میں دل کی گہرائی سے مسجد توحید کے ذمہ داروں کا اور بالخصوص ہمارے امام و خطیب جناب علی آزاد مدنی ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک طالب علم کو اس لائق سمجھ کر مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کے تحت میں مناسب سمجھا آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی،
وہ موضوع ہے قرآن مجید کا تقدس، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی جائے گی، اور اس کے بعد حالات حاضرہ کے تناظر میں، یعنی قرآن مجید کو لے کر کے ابھی جو کچھ فتنے پیدا ہوئے ہیں، اور جو آپ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور تمام یعنی اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے جو اس فتنے کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام پہلو پر انشاءاللہ میں مختصر کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتیں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یعنی یہ کتاب جو اللہ نے نازل کیا، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ کتاب نازل کیا، یہ قرآن مجید، یہ لوگوں کو درست اور سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور مومنوں میں جو عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہم کو سکھلا رہا ہے، ہم کو بتلا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے سچا راستہ کون سا راستہ ہے، سب سے سچا عقیدہ کون سا سچا عقیدہ ہے، سب سے بہترین راستہ کون سا راستہ ہے، سب سے بہترین شریعت کون سی شریعت ہے، سب سے بہترین دین اور ریلیجنز میں کون سا ریلیجن اچھا ہے۔ قرآن مجید ہم کو بتلا رہا ہے۔ قرآن مجید ہم کو اس آیت کے ذریعے سے بات بتلا رہا ہے کہ سب سے بہترین گھرانہ کیسا گھرانہ ہو سکتا ہے، سب سے بہترین کلچر کون سا کلچر ہو سکتا ہے، اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے سب سے بہترین تہذیب و تمدن کون سی ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن زندگی کے ہر معاملات میں ہماری رہبری کرتی ہے، ہر طرح سے ہماری رہبری کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی ساری شریعتوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ اس قرآن مجید کی خصوصیات یہ ہے کہ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو اس کتاب کے اوپر ایمان لانا، اس کتاب کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کو چھوڑ کر کے میں کسی اور آسمانی کتابوں کے اندر ہدایت تلاش کر لوں گا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، قیامت تک کے لیے آخری کتاب اللہ نے اس کتاب کو بنایا۔ اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، تمام کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ آج تورات کی شریعت نہیں چل سکتی ہے، انجیل کی شریعت نہیں چل سکتی ہے۔ کوئی آدمی تورات پہ عمل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کوئی آدمی انجیل پہ عمل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس انسان کی کامیابی کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنانا ضروری ہوگا، قرآن مجید کو اپنانا ضروری ہوگا۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ باعزت کتاب ہے، یہ وہ باوقار کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو زندگی بخشا، انسانوں کو زندگی بخشا۔ انسان تو کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کتاب کے اندر وہ قوت تاثیر ہے کہ اگر بے جان چیزوں پہ بھی اتار دیا جاتا اس کتاب کو تو اس کے تاثیر کو قبول کیے بغیر وہ نہ رہتا۔ اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس کلام الہی کو اگر اللہ رب العالمین پتھروں پہ، پہاڑوں پہ، بے جان چیزوں پہ اتار دیتا اللہ رب العالمین تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ رب العالمین نے کہا۔ لہذا قرآن مجید کے ابتدائی اور اولین مخاطبین میں سے کون ہے؟ آپ دیکھیے مشرکین مکہ ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا تو اس سے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم، تہذیب و تمدن سے ناآشنا قوم، سب سے بدو قوم، اونٹ اور بکریوں کے چرانے والے لوگ۔ لیکن قرآن مجید کا جب نزول ہوا تو ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کے اندر روح پیدا ہو گیا، ان کی زندگیوں میں انقلاب قرآن نے پیدا کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید کے جہاں بہت سارے نام ہیں، اس میں سے ایک نام کیا ہے؟ قرآن مجید کا نام روح بھی ہے۔ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام روح بھی ہے۔ لہذا آپ دیکھیے، عرب جب قرآن مجید کو اپنا لیا، قرآن مجید کو لے لیا ان لوگوں نے، تو قرآن مجید کے ذریعے سے قلیل سی مدت کے اندر میں
ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی تمدن، ان کی زندگیاں ساری کی ساری کیسے تبدیل ہوتی ہے، اور ساری دنیا والوں کے لیے ایک مثال بن کر کے رہ جاتے ہیں، ساری دنیا والوں کے لیے ایک ماڈل بن کر کے رہ جاتے ہیں، اور علم کی ساری مشعلیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ساری کی ساری تہذیب و تمدن ان کے پاس ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ انفرادی زندگی میں آئے تو انقلاب پیدا کرتا ہے، اجتماعی زندگی میں آئے تو انقلاب پیدا کرتا ہے، اور ہر طرح سے جو بھی اس سے جڑ جائے ہر انسان سمجھے بابرکت اور مبارک ہو جاتا ہے۔ جس سینے میں یہ قرآن ہے وہ سینہ مبارک ہے، جس سینے میں وہ قرآن ہے وہ سینہ مبارک ہے۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کو قرآن مجید حفظ کراتے ہیں وہ ماں باپ مبارک ہیں، تبھی تو جا کر کے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عزت و ہمت افزائی کے لیے اور ان کے بدلے کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ دن متعین کیا ہے جن کے یعنی اپنے اولاد کو جنہوں نے قرآن مجید یاد کرایا، اللہ انہیں قیامت کے دن عزت و شرف سے اللہ رب العالمین انہیں بخشے گا۔ آپ دیکھیے ابو داؤد کی روایت ہے کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، چھوٹے سے بچے 7 سال کے بچے، قرآن مجید سے محبت ہو گئی، قرآن مجید سے شوق ہو گیا۔ قرآن مجید کا انقلاب میں بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کا تاثیر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو کتاب ہمارے پاس ہے آج اس کتاب کو ہم نے اٹھا کر کے طاقوں میں دریچوں میں ہم نے رکھ دیا ہے۔ اس کتاب کو رکھنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، 7 سال کے بچے، قرآن مجید سے بڑا شوق تھا۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا، جب بھی کوئی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آتے، اس کے پاس جاتے اور قرآن مجید کی جتنی آیتیں ہوتی ان آیتوں کو یاد کر لیتے۔ ہوا یہ کہ ہوتے ہوتے پورے قبیلے کے اندر، پورے سماج کے اندر سب سے زیادہ قرآن مجید اس 7 سال کے بچے کو یاد ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بچہ قوم کا امام بن گیا، بڑوں کا امام بن گیا، چھوٹوں کا امام بن گیا، عورتوں کا امام بن گیا۔ سارے لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جنازے کی نماز بھی وہ بچہ پڑھایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ عزت قرآن مجید کے ذریعے سے ملی۔ لہذا آپ دیکھیے معاشرے کے اندر کتنا ایسا گمنام گھرانہ ہے جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن ان کے خاندان میں سے ان کا کوئی بچہ قرآن مجید یاد کر لے، قرآن کو حفظ کر لے، دیکھیے ان کے اس گھرانے کو کیا عزت ملتی ہے، اور کیا ان کی توقیر کی جاتی ہے، کیا ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا قرآن مجید اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے، وہ قوت رکھتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں انسان کی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی قرآن مجید کی ترتیب پر آپ نے کبھی غور کیا؟ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی شروعات کہاں سے؟ سورہ فاتحہ ایک تمہیدی سورت ہے، ٹھیک ہے، تمہیدی سورت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اور آخری سورہ جو ہے وہ سورہ ناس ہے۔ ذرا اس نقطے پہ آپ غور کریں گے کہ قرآن مجید کیسی تاثیر اپنے اندر رکھتا ہے، اور قرآن مجید کیسے اپنے اندر عظمت اور برکت رکھتا ہے اپنے اندر۔ لہذا آپ دیکھیے قرآن مجید جس کی شروعات سورہ بقرہ سے ہوتی ہے، اور بقرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بقرۃن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ جانور کے تذکرے سے قرآن مجید کی شروعات ہو رہی ہے، اور قرآن مجید اختتام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ سورہ ناس کے اوپر۔ ناس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لوگ۔ اہل علم نے یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ بیان کیا ہے، نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اس قرآن کو اگر پڑھا جائے ایک جانور کے اوپر بھی، اگر یہ قرآن پڑھتے 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 ختم ہوتے ہوتے وہ بھی انسان بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کی یہ قوت ہے۔ لہذا کتنا بھی سرکش انسان ہو، اس قرآن مجید کے ذریعے سے وہ انسان سمجھے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ لہذا جنات سے بھی زیادہ کوئی شرکس مخلوق ہے اللہ کی، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کو سنا تو قرآن مجید کا اثر لیے بغیر نہ رہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ اللہ اکبر۔ جناتوں کی جماعت نے کہا ہم نے بڑا عجیب و غریب کلام سنا ہے، بڑا عجیب و غریب کلام ہے، جو اس سے پہلے کلام کبھی نہیں ہم نے سنا تھا۔ تو قرآن مجید ایک کتاب جس کے ذریعے سے اللہ قوموں کو سربلندیاں عطا کرتا ہے،
اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو اللہ نے سربلندیاں عطا کیا، اور جن لوگوں نے اس قرآن کے ساتھ بغاوت کیا ہے اور اس قرآن کی مخالفت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ کہیں کا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ لہذا قرآن مجید، ہم اور آپ قرآن مجید کے اوپر ذرا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید اس زمانے کے اندر نازل ہوا جس زمانے کے اندر لوگ ہر طرح کی ترقیوں سے کیا تھے؟ ناآشنا تھے، عاری لوگ تھے۔ اگر اس زمانے کا کوئی لوگ آج اس زمانے میں آ جائے تو اس زمین کو بدلا ہوا دیکھ کر کہے گا یہ کون سی دنیا ہے؟ قرآن مجید نے اس زمانے کے اندر جو باتیں کہی ہیں، آج ہم ایک ایک حالات کو دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو ہم غائرانہ طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہو بہو آج کی ایک ایک حالات اور ایک ایک چیز کے بارے میں قرآن مجید بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے ایک ایک چیز کو، جن چیزوں کی قرآن مجید کے اندر ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، ہر چیز آئینے کی طرح ہمارے سامنے صاف ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا، تدبر و تفکر کرنے کا حکم دیا۔ لہذا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے اللہ والے نیک لوگ ایسے ہیں، بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جو معمول بنا کر کے قرآن مجید روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ بہت ساری خواتین الحمدللہ ایسی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوتیں پابندی سے کرتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو غور کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید الحمدللہ ہر زبان، ہر لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، دو ہی آیت پڑھیں ضرور، لیکن اس آیت کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور اگر اس کے اندر کسی بھی طرح کی آپ کی کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے تو جو صحیح عالم دین ہے، منہج سلف کے مطابق اس کا ایمان و عقیدہ ہے، اس عالم سے آپ رجوع کریں، اس عالم سے اس آیت کے تعلق سے پوچھیں۔ آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یقین مانیں کہ آپ اس طرح سے جب پڑھیں گے تو قرآن مجید کا اثر آپ کو محسوس ہوگا، اور قرآن مجید کیا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کر رہا ہے یہ بات ہم کو اور آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آج لوگ صرف کیا ہے، قرآن کو سن کر کے واہ کیا قاری صاحب پڑھے، کیا آواز تھی، بس اسی حد تک ہم رہ جاتے ہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، دیکھیں آپ رمضان کے اندر کہ الحمدللہ لوگوں کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے، اللہ توفیق دے ان کو زندگی بھر نماز پڑھنے کی، تراویحوں میں لوگوں کی تعداد الحمدللہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں صرف قرآن مجید کی ایک چاشنیت لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن قرآن مجید ہمارے حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ میری امت کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ کیا مطلب؟ صرف سنیں گے اور سن کر کے بہت مزہ لیں گے، واہ کیا آواز تھی، کیا حرم کی امام پڑھتے ہیں، کیا فلاں قاری پڑھتے ہیں، بس۔ لیکن قرآن نے کیا ہم سے مطالبہ کیا، قرآن نے ہم سے کیا چاہا، قرآن کے تقاضے کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی میرے بھائیو۔ سمجھ کر قرآن پڑھنے کی کوشش کرے۔ آپ کے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس مسجد کے اندر اتنا بڑا ایک عالم دین ہے، آپ ان سے کما حق و فائدہ اٹھائیں اس معاملے کے اندر۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ایسے لوگ ان کو دستیاب ہوتے ہیں جو الحمدللہ ایک ایسے مدینۃ الرسول کا علم رکھنے والے، صحیح علم، شفاف علم، منہج سلف کا علم رکھنے والے ایسے عالم دین سے آپ فائدہ اٹھائیں صبح و شام۔ بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، اور میرے نوجوان بھائیوں ایک بات یاد رکھو، آپ یوٹیوب کے چکر میں مت پڑو، اور برادرز قسم کا جو فتنہ ہے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صرف ترجمہ سن لیا، ٹرانسلیشن سن لیا، یہی چیز فتنے کا ذریعہ بن رہا، آج گمراہی کا ذریعہ بن رہا۔ علماء سے جب تک آپ جڑے رہیں گے کبھی بھی فتنے کا آپ شکار نہیں ہو سکتے ہیں۔ علماء کسی بھی فتنے کو پہلے بھانپ لیتے ہیں،
بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہاں یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ لہذا علماء سے جو انسان بھی جڑا ہوا رہا ہے کبھی بھی وہ فتنے کا شکار نہیں ہوا ہے۔ لہذا برادرز قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ باقاعدہ اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ جو بات بھی کہیں گے آپ فرق نہیں کر سکتے ہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ منہج کی خلاف ہے یا منہج کے مطابق ہے۔ ایک عالم ہی آپ کو بتا سکتا ہے یہاں پہ منہج کی غلطی ہے، یہاں پہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں غلطی کیا گیا ہے، اپنے طور پر آپ طے نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو نوجوانوں علماء سے جوڑو اور بیکار قسم کی دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، علم سیکھو، علم یہ قرآن مجید کا علم سیکھو، قرآن مجید پڑھنا سیکھو۔ کتنی افسوس کی بات ہوگی میرے بھائیو، ہم بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں، ماسٹر ڈگریاں لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، اور کتنے ایسے نوجوان ہیں اللہ اکبر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، دیکھ کر کے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ 40 سال 50 سال 60 سالہ زندگی ہم نے گزار دیا، رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ کیا قرآن مجید کو آپ اور ہم نے سیکھا نہیں قرآن مجید کو پڑھنا؟ ہم کہتے بھئی عمر ہو گئی، کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ ارے آج آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون دے دیا جائے تو 4 دن میں اس کے فنکشنز آپ معلوم کر لیتے ہو، اس کو اپڈیٹ کرنا آپ پوری طرح سے جان لیتے ہو۔ کیا قرآن مجید کے اندر آپ دلچسپی دکھاؤ گے تو کیا قرآن نہیں آپ سیکھ سکتے ہو؟ کیوں نہیں سیکھ سکتے قرآن مجید کو؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ آج ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن مجید جو ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، اللہ نے اس کے ذریعے ہم کو عزت دیا ہے، اس کتاب کو ہم پڑھنا نہیں جانتے، اور کوئی دشمنان اسلام اگر اس کے خلاف بولتا ہے تو بس ہم جوش میں اور جذبات میں آ جاتے ہیں۔ ارے قرآن میں آج قرآن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ، ایک ملعون اور مقہور شخص جس پہ اللہ کی لعنتیں ہوں، اللہ کا غضب ہو، اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا۔ ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں جو ان آیتوں کو جانتے ہیں، قرآن ان آیتوں کو پڑھنا جانتے؟ بتاؤ بھائی، کوئی غیر مسلم آپ سے ڈیبیٹ کیا، آپ سے بات کیا، آپ کیا بات کرو گے؟ بتاؤ ذرا مجھے، کیا بات کرو گے؟ ان آیتوں کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ بھائی وہ قرآن مجید کے اندر وہ صورت ہے بھی کیا، قرآن مجید کے اندر یہ آیت ہے بھی کیا، یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو لہذا قرآن مجید سے جڑو، قرآن مجید سے اپنے بچوں کو جوڑو، قرآن مجید کا سلسلہ، قرآن مجید کی پڑھائی پر خرچ کرو۔ قرآن مجید کے اوپر جو خرچ کرو گے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ پاؤ گے، وہ خزانہ محفوظ رہے گا۔ آج دنیاوی پڑھائی پر تو ہم بہت خرچ کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم پر ہم بہت سوچتے ہیں میرے بھائیوں۔ لہذا اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ آپ کا بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، اور کل دنیا سے آپ جاؤ تو آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ کل اس سے بڑا افسوس اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے جائیں اور آپ کا بچہ آپ کے جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکے؟ اس سے بڑا افسوس کیا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان ہے، اس کی کئی اولاد ہیں، لیکن ایک اولاد جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ کس کام کا وہ اولاد، کس کام کی ماں باپ کی تربیت، کس کام کی ماں باپ کی محنت؟ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، سرپرستو، آپ نے اگر اپنی اولاد کو قرآن مجید اور دین کا علم نہیں دیا، کل کے دن اگر وہ جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے آپ ایک بتاؤ، اپنے ماں باپ کے جنازے کی، اپنے رشتہ داروں کی جنازے کی نماز ایک انسان جس درد اور جس خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک امام پڑھ سکتا ہے؟ ایک غیر پڑھ سکتا ہے؟ غیر کے اندر وہ طرف ہو سکتی ہے کیا؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے اس میت کو کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دعا کی ضرورت ہوتی ہے، خلوص کے ساتھ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جنازے کی نماز میں تقریباً 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جنازے کی دعا تک یاد نہیں ہوتی، ہاتھ باندھ کر کے صرف کھڑے رہتے ہیں۔ لوگ شامل ہوئے، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد کرو ان دعاؤں کو، یاد کرو ان چیزوں کو۔ کیوں؟ اگر تم نے کسی بھائی کے حق میں دعا کیا تو تمہارے حق میں بھی دعا کیا جائے گا، اور تم نے صرف ہاتھ باندھ کر کے تم چلے گئے تو تمہارے حق میں بھی لوگ ایسے ہاتھ باندھ کر کے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے اس کتاب کو، اس امت کو اللہ نے سربلندی کیا، جس کے ذریعے سے یہ قرآن نازل کیا وہ شخص بھی مبارک، جس کے اوپر نازل کیا گیا وہ سید المرسلین، سید الآخرین اور اماموں کے سردار، اس کائنات کے سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ جس مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا وہ مہینہ بابرکت ہو گیا، جس رات میں اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا وہ رات ہزاروں مہینے کی ہو گئی، ہزاروں مہینے کی عبادت سے افضل رات ہو گئی۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے قرآن مجید کے لیے؟ لہذا قرآن مجید ایک دعوتی کتاب ہے، ایک بامقصد دعوتی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کے حالات سے قرآن مجید نے بات کیا ہے، ان چیزوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے مکے کی 13 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعوتی زندگی۔ قرآن مجید دعوتی کتاب ہے۔ جو لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں توحید کی حقیقت سمجھایا جائے، انہیں اللہ کی طرف لایا جائے، انہیں ایک اللہ کی عبادت کی تعلق سے بتلایا جائے۔ قرآن مجید کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف آ سکتا ہے۔ جو خائن ہے انہیں امانت دار بنایا جائے، جو ظالم ہے انہیں انصاف پسند بنایا جائے۔ قرآن مجید کا یہ پیغام ہے، یہ دعوت ہے۔ لہذا آپ دیکھیے خاص کر کے قرآن مجید کیا ہے، دعوتی پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی 13 سالہ زندگی کو پڑھیں، اللہ اکبر، کتنا ظلم ہوا مسلمانوں کے اوپر، کتنا ظلم ہوا، کیسے کیسے چیلنجز تھے مسلمانوں کے سامنے، کیسے کیسے مصائب اور مشکلات تھے مسلمانوں کے سامنے، لیکن کبھی بھی آپ دیکھیے مکے کی 13 سالہ زندگی میں تلوار اٹھانے کی اجازت ہوئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تک آخر ہم اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہا ابھی تمہارے اوپر تو وہ دور، وہ وقت نہیں آیا ہے جبکہ انبیاء میں سے بعض کو تو چیر دیا گیا، ان کے جسم کے گوشت نکال لیے گئے، وہ دور تمہارے اوپر نہیں آیا ہے۔ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا؟ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھیے کہ جیسے جیسے ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ہو رہا تھا، قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے کہ ہمارے اپنے جھٹلا رہے ہیں، غیر تو غیر اپنے ہمارے بات نہیں مان رہے ہیں، اپنی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ابو لہب کون تھا؟ آپ کا چچا، اپنا، کتنی دشمنی تھی، کتنی تکلیف آپ کو۔ جب اس طرح کی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، آپ بے قرار ہوا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوران سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ یوسف نازل کیا۔ سورہ یوسف نازل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دیا گیا، حوصلہ دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ہی ان کے خلاف، اپنے سگے خون تھے، ایک باپ کے اولاد تھے، انہوں نے ہی یوسف علیہ السلام کے خلاف کیا کیا تھا؟ سازش کیا تھا، ان کے خلاف مکر کیا تھا، یوسف کو کنویں میں پہنچایا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا تاجدار بنایا، وہاں کی سلطنت کا مالک بنایا، اور ان سارے مجرموں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے یعنی ہاتھ باندھ کر کے رحم و کرم کی بھیک مانگنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبور کیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان تمام کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی ان تمام کو سمجھے یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ وہ دن آپ کی زندگی میں بھی آنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہوا ایسی فتح مکہ کی شکل میں، اپنے کیا غیر کیا سارے کے سارے۔ دیکھیے مکہ جب فتح ہوا، بڑے بڑے سرداران کو دیکھیے آپ کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں رحم و کرم کے، اور آپ نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوتی پہلو میں نے کہا قرآن مجید کا، تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اللہ اکبر، آپ یہاں پر جہاد سے مراد تلوار نہیں ہے، بلکہ مجاہدہ ہے کہ آپ ان سے محنت کریں، آپ ان کے سامنے قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر کے آپ سنائیں ان کو۔ یعنی 26 آیتوں میں اس آیت کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ اس بدبخت اور اس نالائق کو اگر قرآن مجید کا علم ہوتا تو یہاں پہ جہاد اس معنی میں نہیں ہے جو جہاد کے وہ لے رہا ہے، سمجھیے۔ لہذا اس آیت کو جس آیت میں بھی جہاد آیا ان تمام آیتوں کو کوٹ کر دیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ لہذا سورہ عنکبوت کی آیت آپ اس کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین، اس آیت کو بھی اس نے اس کے اندر کوٹ کیا والعیاذ باللہ۔ قرآن مجید کی آیتوں کو جو کوٹ کیا گیا ہے اس ارادے سے کہ والعیاذ باللہ یہ قرآن مجید کی آیتیں وائلیشن پھیلاتی ہے، یعنی وائلیشن کو ہوا دیتی ہے، اور یعنی شرارت کو ہوا دیتی ہے، والعیاذ باللہ۔ قرآن مجید کے اندر جس قدر امن ہے، پیس ہے، وہ کسی دنیا کی کسی دھارمک کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کسی بھی دھارمک کتابوں کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو دعوتی پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں قرآن مجید کے تعلق سے جن لوگوں نے جب کبھی سمجھیے اعتراض کیا اور قرآن مجید کو کسی بھی طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دردناک سزا اور دردناک عبرتناک عذاب دیا۔ چند ایک باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، وقت ہونے والا ہے۔ پہلی بات یہ ہے
کہ وقت اور حالات کے حساب سے ابھی جو اعتراض اس ملعون وسیم رضوی رافضی جس نے کیا ہے قرآن مجید کے اوپر، یہ دیکھیے اگر مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی کوئی بات ہوتی تو مسلمان اس تکلیف کو برداشت کر لیتا، لیکن اس نے ڈائریکٹ رب العالمین کو پکارا ہے، رب العالمین کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہے، رب العالمین کو اس نے للکارا ہے، اور رب العالمین کی اس کتاب کے تعلق سے اس نے آواز اٹھائی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جس طرح سے خانہ کعبہ پہ ابابیل ابرہا جب لے کر لشکر آیا، کیا کہا؟ اللہ کا گھر ہے بھائی، وہ اپنا حفاظت کر لے گا، اللہ نے حفاظت کر لیا۔ تو قرآن مجید کے اوپر جو اعتراض اس ظالم نے لوگوں کی جو یعنی سازشوں کے تحت جو اس نے جو یہ پلان کیا ہے، ایک پلان کے تحت جو اس نے گفتگو کی ہے، اس کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب ان کے اوپر بھی نازل ہوگی، دنیا اس کو دیکھے گی انشاءاللہ المستعان، ضرور دیکھے گی، اس ملعون کے اوپر اللہ کا قہر ہوگا۔ جن آیتوں پہ اعتراض کیا گیا، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کیا ہے؟ وحی ہے، ایک ایک آیت وحی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے طور پہ اضافہ نہیں کیا، حضرت عمر نے اپنے طور پہ اضافہ نہیں کیا، قرآن مجید کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ اگر یہ نبی اس قرآن کے اندر ایک لفظ بھی اگر اضافہ کر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں کیا کہا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ اکبر، اگر یہ نبی اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی بھی چیز کی کمی بیشی کر دیتے تو ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ اور یہ ابو بکر و عمر، اللہ اکبر، اس امت کے سب سے افضل ترین انسان انبیاء اور رسول کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جتنے فتنے پیدا ہوئے اس میں مانعین زکوٰۃ کا ایک فتنہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے جانور کے ساتھ رسیاں دیتے تھے، اگر رسی دینے سے بھی انکار کیا تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ کیا ابو بکر زندہ رہے اور نبی کی دین کو بدل دیا جائے؟ اللہ اکبر، ایسے انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر آیتوں کا اضافہ کر دیا، وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ میرے بھائیو، ایک واقعہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں۔ اس واقعے کے بعد اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے قرآن کے اوپر اعتراض ہوا ہے، لیکن ایسا اعتراض 1400 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، ایسے فتنے ہوتے رہیں گے اور ایسے فتنے کرنے والے دنیا سے جاتے رہیں گے انشاءاللہ، ایسے ظالموں کا خاتمہ ہوتا رہے گا۔ اہل کتاب میں سے یعنی عیسائی میں سے ایک شخص کیا ہوا؟ ایمان لایا، کس کے اوپر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا، اور بڑا ذہین تھا وہ، اور کتابت یعنی کاتبین تھا، لکھنے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سارے کاتبین تھے اس میں اس کو بھی شامل کر لیا گیا۔ جب آسمان سے کوئی آیت نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین میں سے کسی کو بلاتے اور اس آیت کو لکھوا دیتے، چمڑے پر، ہڈیوں پر، پتوں پر لکھوا دیتے۔ تقریباً یہ کچھ مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتابت وحی کا کام کیا، اور اس کے بعد یہ مرتد ہو گیا۔ ایمان لایا تھا، مرتد ہو گیا ہے۔ مرتد ہونے کے بعد قرآن کے اندر کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے، یہ بدبخت کیا کہا کرتا تھا لوگوں کے درمیان؟ لوگوں، محمد کے اوپر ایمان مت لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان مت لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ کہتے کچھ تھے اور لکھ دیا کرتا تھا قرآن میں نے بہت اضافہ کر دیا، ولیعذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کو سنتے اور سنے بہت غمگین ہوئے، آپ بہت غمگین ہوئے، بڑی تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، کیونکہ اللہ کا معاملہ اللہ دکھائے گا۔ اس بدبخت کی عین جوانی میں کچھ مہینوں کے بعد انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اہل کتاب کے لوگوں نے قبر کھودی اور اس کو دفن کر دیا۔ قبر نے کیا کیا؟ اٹھا کر باہر پھینک دیا اس بدبخت کو، کہا ہمارے پاس بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے۔ پھر دوسرے دن اس سے زیادہ گہری قبر کھودی گئی، اس بدبخت کو ڈالا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی صبح دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ قبر سے باہر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، لوگ حیران ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اس کی قبر بہت گہری کھودی گئی اپنی محنت کے مطابق،
اور ڈالا گیا، تیسری مرتبہ بھی قبر نے اس بدبخت کو باہر پھینک دیا، تب جا کر کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار ہے اس بدبخت کے اوپر۔ تو اس وسیم رضوی کا اس سے بھی بدترین حال اللہ رب العالمین کرائے گا۔ اس نے اللہ کے کلام پر اس نے آواز اٹھایا ہے، اللہ کے کلام کے تعلق سے اس نے غلط بات کہی ہے، اس نے مسلمانوں کے دلوں کو دکھایا ہے، اور اللہ کے کلام جس پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ ہے، قرآن کو مٹانے کی بہت سازشیں کی گئی۔ قرآن کے کاغذ کو مٹا دو گے، لیکن قرآن جو سینوں میں محفوظ ہے اس کو کیا کرو گے؟ ان آیتوں کو سینوں سے کیسے نکالو گے؟ لہذا اس سے بڑی معجزہ اور کیا ہو سکتی ہے قرآن مجید کا کہ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اللہ اکبر قرآن مجید کو کتنی آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں، اور دوسرے دھرم کے لوگوں کو دیکھیں، ان کی دھارمک لوگوں کو ان کی کتابیں یاد نہیں ہوتی ہے، ان کو چند سلوگ یاد نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی اتنی کنفیوژنس آیت اس کے باوجود انسان اس کو یاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، میں انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خواتین کے حوالے سے بھی چند ایک باتیں میں کہہ دوں، یہاں پر ہماری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، آپ اپنے آپ کو باپردہ رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں آپ ایسا کوئی کارنامہ نہ انجام دیں جس کی وجہ سے ہماری قوم، آپ کا خاندان بدنام ہو۔ لہذا اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں اور دینداریت سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کی اطاعت کریں، شوہریں اپنی بیویوں کی عزت و احترام کریں اور بیویاں اپنے شوہروں کی عزت و احترام کریں۔ اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، صرف خواتین پکانے میں، افطاری کی سامان تیار کرنے میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتی ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ رمضان کے مہینے کے اندر عبادات کریں، عبادات کو خاص کریں، قرآن کی تلاوات کریں، صدقہ و خیرات آپ بھی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت اور جہنم مجھے دکھلایا گیا، عورتوں کی کثرت مجھے دکھلائی گئی، پوچھا گیا تو کہا گیا کہ یہ عورتیں شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں، لہذا آپ نے عورتوں سے خطاب کر کے کہا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ نے جو تم کو صلاحیت دیا ہے۔ لہذا عورتیں بھی اپنی آپ کو آخرت کے اوپر نظر رکھیں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو کسی کی غیبت، برائی اور بیکار کی باتوں میں لگانے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے فائدہ کیا میرے بھائیوں؟ ہم اور آپ چند روزہ زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کووڈ-19 کے اندر کتنے ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج نہیں ہیں، چلے گئے اس دنیا سے۔ لہذا اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس مختصر سی زندگی میں ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو کہ دنیا سے جانے کے بعد دنیا کے اندر ہماری کمی محسوس ہو دنیا والوں کو، اور جب بھی ہمارا ذکر آئے تو لوگ ہمارے حق میں ہماری مغفرت کی دعا کرے، بڑا نیک آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ لوگ ایسے کہے، ایسا نہ کہے، ایسی زندگی مت گزارو کہ رشتہ دار ہو یا غیر ہو یا پرائے ہو یہ نہ کہے اچھا ہوا بھائی مصیبت دنیا سے گیا، ایسا نہ کہے لوگ، اچھی ہوئی بوجھ دنیا سے چلا گیا، ایسا نہ کہے۔ ایسی زندگی گزارو کہ ہر کسی کے دل میں ہمارا ایک مقام ہو، ہمارا ایک جگہ ہو، اور ہر کوئی سمجھیے کیا کرے، ہم کو یاد کرے دنیا سے جانے کے بعد اور ہمارے حق میں دعائے خیر کرے۔ تو میرے بھائیو، ان باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھو۔ رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ سلف میں سے بعض لوگ کیا ہے رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے کہا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا۔ رمضان کی عبادتوں کے بعد پھر قبولیت کے لیے 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے یہ شعبان کا مہینہ ہے، لوگ کیا ہے سنت پہ تو عمل نہیں کرتے، لیکن جیسی شعبان آتا ہے تو ان کو پوری بدعتیں، خرافات ان کو یاد آ جاتی ہیں۔ لہذا بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ صرف 15ویں شعبان لوگوں کو یاد رہتی ہے، حلوے مٹھائی یاد رہتے ہیں، لیکن سنتیں یاد نہیں رہتی ہے۔ جو صحیح سنت ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے آپ کے احباب، ہمارے ایک بھائی جن کا نام احتشام ہے، سعودی میں شاید رہتے ہیں وہ مقیم، وہاں پر یعنی طبیعت ان کی کافی ناساز ہے، ICU میں ہے۔ آپ تمام احباب سے دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ آپ تمام ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ انہیں شفائے کلی، شفائے عاجلہ کاملہ اللہ ان کو نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ جو بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان تمام کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہمیں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں سے جو جس طرح کی پریشانیوں میں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہمارے قوم کی اللہ حفاظت فرما، نوجوانوں کی اللہ حفاظت
حفاظت فرما، ہماری قوم کی عورتوں کی اللہ حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور قرآن مجید کے اوپر اللہ تیرے کلام پہ جو اعتراض اور جو معاملات ہو رہے ہیں پروردگارہ، اور اس میں جو لوگ بھی شریک ہیں اللہ ان تمام کو تیرے علم کے مطابق اللہ اگر ہدایت بہتر ہے تو اللہ انہیں ہدایت دے، یا اگر تیرے علم کے اندر اگر بہتر ہے تو انہیں دردناک اور عبرتناک سزائیں دنیا کے اندر عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔